بسم اللہ الرحمن الرحیم، خواتین حضرات السلام علیکم۔ آج میں نے سوچا کہ فاٹا قبائلی علاقہ جات وہ جن کے کچھ مسائل چل رہے ہیں، وہاں کے لوگ شاید اس سے کچھ ناخوش ہیں، کچھ تو خیر اس کی فیور میں بھی ہیں، جو چاہتے ہیں کہ فاٹا کا جو انضمام ہوا ہے قبائلی علاقہ جات کا اس کو اسی طرح رہنے دینا چاہیے، یا انہوں نے جب یہ ہو رہا تھا اس وقت اس کو سپورٹ کیا۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو کہ اس کے خلاف تھے، اور ابھی مارچ 2022 میں ایک پٹیشن بھی سپریم کورٹ میں داخل ہوئی ہے اسی کے سلسلے میں کہ فاٹا کا انضمام جو ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اور ٹی ٹی پی کی ایک ڈیمانڈ تھی، آپ کو یاد ہو میں نے اس کے اوپر ویلاگ کیا تھا جس میں میں نے تفصیلاً اس بات کا جائزہ لیا تھا کہ آخر ٹی ٹی پی کیوں چاہتی ہے کہ فاٹا کا انضمام ختم کیا جائے۔ تو سوچا کہ اس کے اوپر آپ سے تھوڑی سی بات کی جائے۔ دیکھیں، 2018 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ قبائلی علاقہ جات کو پاکستان کے باقی صوبوں کی طرح اسی طرح ہینڈل ہونا چاہیے، وہی قانون، وہی آئین اور وہی نظام حکومت جو کہ باقی پاکستان میں ہے، وہی نظام حکومت قبائلی علاقہ جات میں ہونا چاہیے۔ اس لیے 2018 میں ایک آئینی تبدیلی کی گئی اور 7 ایجنسیاں اور 6 فرنٹیئر ریجن جو تھے ان کو خیبر پختونخوا میں ضم کر دیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد ابھی تک، یعنی ابھی 4 سال ہونے کو ہیں اس چیز کو، اور ان 4 سالوں میں کیا پروگرس ہوئی ہے، کیا مسائل ہیں، یا کون سے مسائل حل ہو گئے ہیں یا بہتری کی طرف گئے ہیں، لوگوں کا جو اس کے اوپر کرٹیسزم ہے کیا وہ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بات کرنا ضروری اس لیے ہے کہ اگر وہاں کے عوام جس کے لیے ہم چاہتے تھے اور حکومت وقت جو کہ چاہتی تھی کہ تاکہ اس علاقے کے اوپر اپنا انتظام اور اپنا کنٹرول اس کو بہتر کیا جا سکے، کیا اس کے کوئی مثبت نتائج نکلے ہیں، اور اگر نہیں نکلے تو کیوں نہیں نکلے۔ پہلے تو کچھ اعتراضات کچھ بتاتے چلیں۔ جو سب سے بڑا اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ جی وہاں پر جو لوگ ہیں، جو مشران ہیں، جو عوام ہیں، ان سے مشورہ نہیں کیا گیا، اور یہ جو انضمام تھا اس کو ایک آئین کا حصہ بنا دیا گیا، اور وہ علاقہ اب خیبر پختونخوا کا حصہ کہلاتا ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی قائد اعظم نے ہمارے سے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی ہم اس کا انضمام کریں گے یا اس کے بارے میں سوچیں گے یا کوئی فیصلہ کریں گے تو قبائلی علاقہ جات کی عوام اور ان کے مشران، ان سے مشورہ لیا جائے گا، ان کی مرضی شامل ہوگی تو بھی یہ ہوگا۔ لیکن اس صورت میں ہمارا مشورہ نہیں لیا گیا اور نہ ہماری رائے لی گئی، اس لیے ہم اس چیز کو نہیں مانتے، اور اسی لیے وہ جو پٹیشن میں نے ذکر کیا مارچ میں سپریم کورٹ میں، اس وقت جو 2 خیبر قومی جرگہ اور باجوڑ قومی اتحاد کے نام سے یہ 2 آرگنائزیشن ہیں، ریسنٹلی انہوں نے کچھ گیدرنگز بھی کی ہیں، جرگہ کیا ہے، کچھ ایونٹ کیے ہیں جہاں پر اسی انضمام کے بارے میں ڈسکشن ہوئی ہیں۔ اب انضمام کا مقصد کیا تھا؟ ایک تو وہی جو میں نے پہلے عرض کیا، سیکورٹی کے حالات افغانستان کے ساتھ، اور ان علاقوں کو چونکہ اسپیشل سٹیٹس تھا، ایف سی آر کے تھرو ہینڈل ہوتے تھے، وہاں کا عدالتی نظام وہ نظام نہیں تھا جو پاکستان میں تھا، وہاں کا آئینی، قانونی اور ایڈمنسٹریٹو نظام بھی وہ والا نہیں تھا۔ پولیٹیکل ایجنٹ اور ایف سی آر کے تھرو وہ علاقہ ہینڈل ہوتا تھا، وہاں پر ڈسپیوٹ ریزولوشن اسی کے حساب سے ہوا کرتی تھی۔ اس لیے حکومت وقت نے اور لوگوں نے چاہا، جو سیاسی مشران تھے پاکستان کے، کہ جی اس کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تاکہ ان تمام لوگوں کو بھی اسی نظام کے تھرو ہینڈل کیا جا سکے جو باقی پاکستان میں چل رہا ہے۔ عدالتی نظام، پولیس کا انتظام قبائلی علاقہ جات میں ابھی تک کیا وہ مکمل ہوا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو آ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ اقتصادی مراعات جو خیبر پختونخوا صوبے کو دی جانی تھی ان کانٹیکسٹ ٹو قبائلی علاقہ جات، کچھ اسپیشل گرانٹس تھیں، کچھ اسپیشل پروویژنس تھیں، اس میں کس حد تک جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے اپنے وعدے پورے کیے ہیں؟ کیا ان کو وہ تمام گرانٹس جو ان کو چاہیے تھیں تاکہ اس کو امپروو کیا جا سکے وہ ہوئے ہیں؟ کیا عدالتی نظام مکمل طور پر وہاں پر نافذ ہو چکا ہے؟
یہ بہت سارے سوالیہ نشان ہیں جس کے اوپر اٹھ رہے ہیں، اور انہی سوالیہ نشان کی وجہ سے لوگ، عوام اور وہاں کے مشران اس چیز کے اوپر ابھی ہیں کہ جی وہ عدالتی نظام جو پاکستان میں کچھ ڈیلیور نہیں کر سکا، وہ عدالتی نظام فاٹا میں کیسے ڈیلیور کرے گا؟ وہ یونین کونسل کا پولیٹیکل نظام جو کہ پاکستان میں کوئی پازیٹیو ڈیلیورنس نہیں دے سکا، وہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی قبائلی علاقہ جات میں اس کے نتیجے یا نتائج بہتر ہوں گے؟ اسی سلسلے میں ایک بہت بڑی چیز تھی، وہ تھی جرگا سسٹم جو وہاں پر ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم تھا، ڈی آر اے بھی کہتے ہیں، اے ڈی آر بھی کہتے ہیں اس کو جی، بیسیکلی وہ اس لیے کہ الٹرنیٹیو، اس کو انہوں نے نام دیا جی الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن. اور یہ تو پہلے بھی ایگزسٹ کیا کرتا تھا، وہاں پر جرگے کے تھرو ہوتا تھا. چونکہ ابھی عدالتی نظام وہاں پر امپلیمنٹ کیا گیا ہے، لیکن عدالتی نظام چونکہ مکمل طور پر نافذ نہیں ہو سکے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کو ہم ایک آلٹرنیٹ ریزولوشن والا جو نظام ہے، اور وہ نظام وہی والا ہے جو کہ جرگے والا ہے. یعنی وہ مسائل جو جرگے میں پہلے جائیں گے، جرگے میں حل نہ ہوئے تو پھر عدالتی نظام کی طرف جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر اسی جگہ پر جا رہے ہیں جہاں پر پہلے ہوا کرتا تھا، اور وہ تھا جرگا ریزولوشن کا نظام. اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی، اور ایف سی آر وہ بھی ایک اسی قسم کی تھی، جس میں دو ایف سی آر کی میں کبھی بھی فیور میں نہیں رہا، اس لیے کہ آپ کیسے ایف سی آر کے تھرو اس علاقے کو ہینڈل کر سکتے ہیں جہاں اگر ایک شخص غلطی کرتا ہے تو اس کو آپ قومی یا ایک پورے قبیلے کو آپ اس کو پنش کرتے ہیں. یہ نہ اسلام میں ہے نہ کسی اور نظام میں. بہرحال اس کا الٹرنیٹیو دینا چاہیے تھا، بالکل اس کا ایف سی آر کے بجائے ایک اور نظام دینا چاہیے، جو کہ شاید ابھی تک ہم نہیں دے پا سکے. اور اسی وجہ سے وہاں پر لوگ اس کو کوشچن کر رہے ہیں، عوام بھی اس کو ابھی کوشچن کرنا شروع ہو گئی، اس لیے کہ وہ جو چاہتے تھے کچھ لوگ، میں بھی اسی کی فیور میں تھا جب یہ ہم نے نافذ کیا تھا، تو میں اسی فیور میں تھا کہ آپ وہ شخص جو کہ ساؤتھ وزیرستان میں ہے وہ پشاور اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے کیسے آئے گا، یا وہ شخص جو کہ اوپر باجوڑ میں رہتا ہے وہ کیسے آئے گا. یہ ایک لینئر بیلٹ ہے جو پاک افغان بارڈر میں نیچے بلوچستان سے شروع ہوتی ہے، اوپر چترال تک جاتی ہے. تو یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے کیسے، جو کہ پروونشل کیپٹل ہے وہاں تک آتے ہیں، سپریم کورٹ کا بینچ وہاں ہوتا ہے، ہائی کورٹس کا حساب. تو یہ بہت سارے مسائل تھے. ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بہرحال ایک مثبت قدم اٹھایا گیا تھا، لیکن اس مثبت قدم کی پروگرس کیا ہے؟ کیا ہم نے اس کو ریویو کیا ہے؟ کیا اس کا وہی حال تو نہیں ہے جو ہمارا نیشنل ایکشن پلان کا حال ہوا تھا؟ نیشنل ایکشن پلان کی 20 پوائنٹ تھے، اس میں سے ہم نے کیا اس کو دوبارہ ریویو کیا؟ نہیں کیا. 2014 سے لے کر آج تک وہ پروگرام واللہ عالم کدھر چلا گیا. تو مجھے فیئر یہی ہے کہ یہ جو انضمام کیا گیا ہے، جلدی میں کیا گیا ہے، ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہے، وہ کوشچن نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کیا نیا نظام جو ہم وہاں پر لائے ہیں وہ ڈیلیور کر رہا ہے؟ اور اگر وہ ڈیلیور نہیں کر رہا ہے تو کیا اس کے ریویو میں ہمیں جانا چاہیے؟ کیا وہاں پر ایک سیاسی استحکام آیا ہے؟ کیا وہاں پر اقتصادی بہتری ہوئی ہے؟ کیا وہاں پر عدالتی نظام جو امپلیمنٹ کیا گیا ہے وہ ڈیلیور کر رہا ہے؟ اور اگر وہ ڈیلیور نہیں کر رہا ہے تو اس کے لیے ہم ریویو میں کیوں نہیں جا رہے؟ کیا ریویو میں جانا چاہیے؟ پچھلے حکومت عمران خان کی حکومت، یا ابھی جو ایک کولیشن ٹائپ گورنمنٹ چل رہی ہے، ان کے ہوتے ہوئے تو مجھے نہیں نظر آ رہا کہ امیجیٹلی کوئی اسٹیپ اس پہ لیا جا سکے گا. اب آیا یہ تبدیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یا یہی حکومت کنٹینیو کرتی ہے؟ اگر یہ کنٹینیو کرتی ہے تو کیا فاٹا ان کے لیے پریورٹی ہوگی؟ اور اگر پریورٹی نہیں ہوئی تو کیا فاٹا دوبارہ اسی پرانے نظام کی طرف تو نہیں چلا جائے گا؟ اس لیے کہ ڈیمانڈ اگر آ رہی ہے، سپریم کورٹ میں پٹیشن گئی ہے، ریویو ہوگا، کوشچن مارک ہوں گے. وہ جو وعدے کیے گئے فاٹا قبائلی علاقہ جات کے عوام کے ساتھ یا ان کے مشران کے ساتھ، کیا وہ وعدے پورے ہو رہے ہیں؟ اور اگر نہیں ہو رہے تو کیوں نہیں ہو رہے؟ فاٹا میں حکومت کسی اور خیبر پختونخوا میں حکومت پی ٹی آئی کی ہے، سینٹر میں حکومت اس وقت پی ایم ایل نواز اور ان کے حواریوں کی ہے، اس سے پہلے عمران کی حکومت تھی. ان تمام کو بلیم اس کا شیئر کرنا پڑے گا اگر خدا نخواستہ فاٹا کے حالات خراب ہوتے ہیں یا فاٹا کے عوام سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے. تو اس میں ضرورت یہی ہے کہ جو کرتا دھرتا ہیں، چاہے وہ سیاسی مشران ہیں، چاہے وہ نظامی مشران ہیں ہمارے، ان کو ایک بیٹھ کے اس چیز پہ سوچنا پڑے گا. ایک ریویو، ایک دوبارہ نظر ثانی
اس چیز پہ نہیں کہ انضمام ہوا ہے یا غلط ہوا ہے، نہیں، نظر ثانی اس چیز پہ کرنی ہے کہ وہاں پر جو ہم نظام نافذ کر رہے ہیں وہ نظام کیوں نہیں ڈیلیور کر رہا، اور اگر ڈیلیور کر رہا ہے، کم ڈیلیور کر رہا ہے تو اس میں بہتری کے کیا چانسز ہیں، اور اس میں وہ جو وعدے کیے گئے، وہ جو اقتصادی پرومسز کیے گئے، وہ جو نظام کی بہتری کے لیے سٹیپس لیے گئے، اقدامات لیے گئے، چاہے وہ یونین کونسل والے تھے، چاہے وہ پولیٹیکل تھے، چاہے وہ عدالتی نظام کے تھے، ایڈمنسٹریٹو سسٹم پہ تھے، وہ پارشل ہیں، پورے کیوں نہیں ہو رہے ہیں، کیا وجوہات ہیں، کیا پروونشل گورنمنٹ کا قصور ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا قصور ہے، ان تمام چیزوں کو ریویو کرنا پڑے گا۔ اگر ریویو نہیں کیا تو پھر ٹی ٹی پی والی ڈیمانڈ جو ہے وہ لوگ اس کی سپورٹ میں چلے جائیں گے۔ وہ عوام جو کہ آلریڈی اس کے خلاف ہیں کہ وہاں پہ وہ انضمام کیوں ہوا، تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو حکومتی عہدیداران اور کرتا دھرتا ہیں ان کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ یہ جو ڈیمانڈ ٹی ٹی پی کی طرف سے آئی ہے اس کے پیچھے کیا عوام کا پریشر تو نہیں ہے، اور کل کلاں کو عوام ان کے پیچھے کھڑی تو نہیں ہو جائیں گی۔ اگر کھڑی ہوئیں تو پھر صورت میں حالات کے مزید خراب ہونے کے خدشات ہیں۔ میرا خیال ہے بیسٹ آپشن از دیٹ وی مسٹ گو فار اٹس ریویو ناٹ ٹو شیلو دی اسٹیپ، نہیں، ریویو اس لیے کہ اس کو کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔